إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان خرق عادت امور، اس عنوان پہ آج ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ قبل ازیں میں نے آپ کو خرق عادت امور کے متعلق بتایا، پھر اس کی 6 قسمیں بیان کی۔ ان قسموں میں معجزہ پہ بڑا تفصیلی ہم نے گفتگو کی۔ معجزہ کے بعد خلاف عادت کاموں میں دوسرا کام ارہاس ہے۔ ارہاس کا لفظی مطلب ہے بنیاد پکی کرنا۔ اگر کوئی خارق عادت واقعہ نبی کی بعثت سے قبل پیش آئے تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ یہ واقعات نبی کی عظمت کی بنیاد فراہم کرتے ہیں تاکہ اس کی قوم جان لے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لکڑی کے بند صندوق میں زندہ رہنا، صندوق کا دریا میں نہ ڈوبنا، اس میں پانی کا نہ جانا، صندوق کا پھر سیدھا فرعون کے محل میں پہنچنا، اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پینا، یہ سارے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے بچپن میں پیش آئے۔ انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی ولادت کے چند روز بعد بڑی فصاحت سے گفتگو کرنا، جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک موجود ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
کہ اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، خواہ میں کہیں بھی رہوں اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بچپن میں بڑی فصاحت کے ساتھ گفتگو کی وہ قرآن نے ہمیں بتائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے بچپن میں اس طرح گفتگو کرنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس۔ یہ خلاف عادت کام ہے، اللہ کے نبی نے اپنے بچپن میں کیا، اسے کیا کہا جائے گا؟ ارہاس۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے وقت آپ کی پیاری امی جان سیدہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شام کے محلات دیکھنا حضور کی ولادت کے وقت، پھر خوشبو محسوس کرنا، پھر جس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اس پورا سال دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ نے لڑکے پیدا کیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب تشریف لے گئے، اس دوران حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا، گھر میں برکت اور ثروت کا ہو جانا، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں شک صدر ہونا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارے میں پنگوڑے میں حضور کا چاند سے کھیلنا، حضور کی انگلی جس طرف جاتی چاند ادھر چلا جاتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے قبل پتھروں کا حضور کو سلام کہنا، درختوں کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کے جب گئے، اس سفر کے دوران بادلوں کا آپ پہ سایہ کرنا، یہ سارے واقعات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یا پھر نبوت کے اظہار سے قبل ہیں۔ ان سارے واقعات کو کیا کہا جائے گا؟ ارہاس۔ جو خلاف عادت کام ہوں ان کی دوسری قسم ہے ارہاس۔ ارہاس ایسا خلاف عادت کام ہوتا ہے جو کسی اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہو، جس نے ابھی نبوت کا اظہار نہ کیا ہو، نبوت کے اظہار سے قبل جو خلاف عادت کام اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا بِمَکَّةَ حَجَرًا کَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ إِنِّي لَعَارِفُهُ الْآنَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا۔ اب حضور کے اعلان نبوت سے سلام پیش کرنا اس پتھر کا، یہ کیا ہوا؟ حضور کا ارہاس۔ حضور کا اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب قریش کے رئیس لوگوں کے ساتھ جو تجارت کیا کرتے تھے، رؤوسہ قریش کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب ابو طالب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچپن میں تھے، آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ راستے میں جب وہ ایک راہب کے کلیسا کے پاس پہنچے تو
जनाब अबू तालिब अपनी सवारी से नीचे उतर आए। बाकी लोगों ने भी अपने ऊंटों के कजावे खोलने शुरू कर दिए। वो जो कलीसा का राहिब था वो काफिले की तरफ आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी ये लोग वहां से गुजरते थे, वहां ठहरते थे, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि ये जो राहिब है ये अपना कलीसा छोड़ के काफिले की तरफ आया हो। लेकिन आज जब ये काफिला रुका तो वो राहिब अपना कलीसा छोड़ के काफिले की तरफ आ रहा है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग अभी अपने कजावे खोल ही रहे थे कि वो राहिब उनके दरमियान चलने लगा। हत्ता जा फअख़ज़ बियदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल, आप फरमाते हैं कि यहां तक कि वो राहिब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ पकड़कर उसने कहा, हाजा सय्यदुल आलमीन, हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, यबअसुहुल्लाहु रहमतन लिल आलमीन। उस राहिब ने हुजूर बचपन में है, अभी नबुव्वत का इजहार नहीं किया, हुजूर बचपन में है, काफिला तिजारत के साथ गए हैं। वो राहिब आया, उसने आके हुजूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तमाम जहानों के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, अल्लाह ताला इन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस करेगा। अब जो कुरैश के रईस लोग थे, वो तिजारत वाले, काफिले वाले, उन्होंने उस राहिब से पूछा कि तुम ये बात कर रहे हो, हमें ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे इल्म हुआ कि ये सारे जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर मबूस होंगे। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा, इन्नकुम हीना अशरफतुम मिनल अक़बा, जब तुम लोग अकबा से चले, लम यबका शजरुन वला हजरुन इल्ला खर्र साजिदन वला यस्जुदान इल्ला लिनबिय्यिन। उस राहिब ने कहा कि जब तुम लोग अकबा से चले तो तमाम दरख्त और पत्थर इनको सजदा कर रहे थे और वो सिर्फ नबी को सजदा करते। अल्लाह अकबर। हुजूर बचपन में है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों और दरख्तों का सजदा करना एक खिलाफ आदत काम है। रूटीन में ऐसा नहीं होता। पत्थर किसी को सजदे नहीं करते, दरख्त किसी को सलाम नहीं कहते, दरख्त किसी को सजदा नहीं करते। क्योंकि ये अल्लाह के महबूब हैं, उनकी इज्जत के लिए उस राहिब ने देखा कि दरख्त सजदे कर रहे थे, पहाड़ सजदे कर रहे थे, उसने ये समझ लिया कि ये अल्लाह के महबूब हैं। उसे निशानियों का पता था। हर ऐसा काम जो खिलाफ आदत हो और कोई अल्लाह का नबी बचपन में हो, बचपन में ऐसा खिलाफ काम हो, तो उसे क्या कहा जाता है? इरहास। ये मोजज़े की वो किस्म है कि अल्लाह के नबी के बचपन में जो खिलाफ आदत काम हो, उसे इरहास कहा जाता है। अल्लाह अकबर। दो चीजें हो गई, मोजज़ा और इरहास। तीसरी खिलाफ आदत चीज करामत। करामत का लफ्ज़ी माना है बुजुर्गी, बढ़ाई, सरदारी, इज्जत करना, इज्जत देना। चूंकि बजरिया करामत, तवज्जो है आपकी, बजरिया करामत साहब करामत की बुजुर्गी जाहिर होती है। अगर किसी से करामत सादिर हो तो क्या होता है? उसकी बुजुर्गी का पता चलता है और उसको इज्जत दी जाती है। इसलिए करामत का माना बुजुर्गी और इज्जत देना। जब कोई खिलाफ आदत वाकया किसी वली अल्लाह से जाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। अल्लाह के दोस्त से कोई खिलाफ आदत। और करामत वलायत की सदाकत पर दलील होती है। किसी से करामत का इजहार हो जाना, वो इस बात पे दलील है कि ये सच्चा अल्लाह का वली है। अहले सुन्नत का अकीदा है, ऐ साबितु बिल किताब व सुन्ना, कि करामात किताब व सुन्नत से साबित है। हमारा अकीदा ये है कि करामात किताब व सुन्नत से साबित हैं। हर ऐसी करामत जो वजूक जराए से, ये नहीं खुद ही जोड़ी हुई। अब जैसा कि एक रूटीन हो गई है कि बात बात पे हम करामतें बयान करते हैं, बात बात पे हम करामतों का इजहार करते हैं।
اللہ معاف کرے ایسے ہمارے پیر اللہ ماشاء اللہ کہ جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم ان کی کرامتوں کا برملا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کرامتوں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ایسی کرامتیں جو باوذوق ذرائع سے ہم تک پہنچے۔ میں ابھی آپ کو قرآن مجید سے کرامتوں کا ثبوت دوں گا، حضور کے فرمان سے کرامتوں کا ثبوت دوں گا۔ کرامتوں کا انکار نہیں ہم کرتے، لیکن ہم ایسی کرامتیں مانتے ہیں جو معتبر ذرائع سے پہنچی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت شیخ عثمان بن علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ امتی کی کرامت در حقیقت نبی ہی کا معجزہ ہوتا ہے۔ حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، اور غیر امتی سے کرامت کا ظہور جائز نہیں۔ ہر ایسا خلاف عادت کام جو مسلمان نہیں، مومن نہیں، اس سے ظاہر ہو تو اسے ہم کرامت نہیں کہیں گے۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف، یہ بات آپ کو سمجھا دوں کہ ہر ایرا غیرہ جو کرامتوں کی باتیں کرتا ہے کہ میرے فلاں حضرت سے فلاں ہو گیا، فلاں سے فلاں ہو گیا، ایک مرید نے دوسرے سنی، تیسرے نے چوتھے سے، چوتھے نے پانچویں سے سن کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی، فیس بک پہ چڑھا دی، ٹویٹر پہ لگا دی کہ ہمارے حضرت سے یہ کرامتیں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے کرامتیں کن سے صادر ہوتی ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جن اللہ کے ولیوں کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہوا، اگلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یعنی جن ولیوں کی اس آیہ مبارکہ میں شان بیان ہوئی، ان کے متعلق آگے جو کرائٹیریا مالک نے رکھا ہے کہ ان میں خوبیاں کیا ہوں گی، وہ ولی کن صفات کے حامل ہوں گے، خدا فرماتا ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر بندہ جو تقوی اختیار کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو متقی نہیں، اس کے 10 کروڑ بھی مرید ہوں، اس کے 10 کروڑ بھی مرید ہوں، ہم اسے اللہ کا ولی نہیں کہتے۔ ہم اس کی کسی کرامت، کوئی خلاف عادت کام کو کرامت نہیں کہتے، ہم اسے استدراج کہتے۔ سنیے علامہ سعد الدین تفتازانی اہل سنت کے جلیل القدر فقیہ عالم دین شرح عقائد نصفیہ میں لکھتے ہیں ولی کے متعلق کہ ولی کون ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں والولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ حسب ما يمكن المواظب على الطاعات، ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات۔ امام تفتازانی لکھتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت ہو، اور ساتھ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنے والا اور گناہوں سے اعراض کرنے والا ہو، اور دنیاوی لذتوں اور شہوتوں سے وہ بچنے والا ہو۔ کتنی خوبیاں اہل سنت کے امام نے بیان فرمائی اللہ کے ولی کی، جو اللہ کی صفات کا عارف ہو، معرفت رکھتا ہو، ہمیشہ نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، دنیاوی لذتوں اور شہوتوں سے بچ کے رہے۔ یہ اللہ کے ولی کی خوبیاں ہیں۔ متقی وہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو بتانا اس لیے ضروری میں نے سمجھا یہ موضوع رکھنا کہ پچھلے دنوں میں عموماً یہ بڑا فتنے کا دور ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپس میں ایک میسج چل رہا تھا، اب چونکہ کیمرہ آ گیا لہذا
اب کسی سے کوئی کرامت کا صدور نہیں ہو رہا چونکہ کیمرہ آ گیا ہے۔ ان کا یہ تنقید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرامتیں اور معجزات خلاف عادت تمہیں مولوی بتاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ ان کا یہ بڑا لمبا ایک میسج انہوں نے لکھ کے فیس بک پہ واٹس ایپ گروپوں میں انہوں نے شیئر کیا۔ اب چونکہ کیمرے آ گئے ہیں، کیمرے ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یہ چونکہ سنی سنائی باتیں کر کے یہ جو ہی جھوٹ ہیں ساری کرامتیں۔ پچھلے 2 جمعوں سے میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب جو میں آپ کو دلیلیں دینے لگا ہوں قرآن سے، ان کرامتوں کو کوئی جھوٹا ثابت کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید سورہ آل عمران، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم، آپ مجھے یہ بتائیں یہ نبی ہیں کہ ولیہ؟ اللہ کی نیک بندی ہیں، اللہ کے نبی کی والدہ ہیں اور ولیہ ہیں۔ آپ صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز تھی۔ قرآن مجید میں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، سورہ آل عمران کی یہ 37 نمبر آیت ہے، 37 نمبر۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے محراب میں پھل آتے تھے، پھر گرمیوں والے پھل سردیوں میں آتے تھے، سردیوں والے گرمیوں میں آیا کرتے تھے۔ یہ نبی ہیں کہ ولیہ؟ اللہ اکبر۔ یہ ان کی بڑی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے۔ انہوں نے کہا اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا یہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم سادے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دیکھیں اللہ کی ولیہ ہیں، نبی نہیں۔ اب کوئی بندہ ایسا جو سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کرتا ہے خلاف عادت کاموں کے خلاف، معجزات کے خلاف، اسپیشلی اولیاء اکرام کے کرامات کے خلاف، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب چونکہ کیمرہ ہر طرف ہے، ایسی کوئی کسی قسم کی کرامت نظر نہیں آتی۔ میں انہیں یہ چیلنج دیتا ہوں اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو آؤ اللہ کے قرآن کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ، یا مجھے بتاؤ کیا اس دور میں کیمرے تھے؟ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیمرے آ گئے ہیں، ولایت اب کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا کیونکہ وہ سارے جھوٹے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ قرآن بیان کرتا ہے یا تو اللہ پہ اور قرآن پہ ایمان چھوڑ دو، کوئی اور مذہب اختیار کر لو، یا پھر مان لو کہ اللہ تعالیٰ کو جو قدرت ہے وہ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے ولیوں کو کرامت جیسی عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ آپ سب کو پتہ ہے اصحاب کہف کوئی نبی تو نہیں تھے نا، وہ اللہ کے ولی تھے، پھر حضور کی امت کے بھی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پیروی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے۔ ہر مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے، خدا پہ ایمان رکھتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، اس کا کلام سمجھتا ہے، وہ اس پہ بھی ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف آیت نمبر 25، ارشاد الہی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ اپنے غار میں 300 سال تک ٹھہرے تھے اور انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے۔ 300 سال عیسوی کے لحاظ سے وہ سوئے رہے،
اور کمری کے لحاظ سے چونکہ 9 سال بڑھ جاتے ہیں 300 سال گزرنے پہ، جب چاند کا حساب لگائیں 309 سال تک وہ کمری سال کے لحاظ سے سوئے رہے، سونے کے بعد پھر وہ جاگے۔ اب بتائیں کیا کوئی بندہ اس بات کا انکار کر سکتا ہے؟ کتنی عجیب و غریب بات ہے، خلاف عادت بات ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ پھر اس سارے واقعے میں اگر آپ سورہ کہف پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی عزت دی، ان کے لیے کیسے کیسے اہتمام فرمائے۔ سورج جو اپنی مقررہ ایک رستے پہ چلتا ہے، اس کے لیے یہ حکم آ گیا کہ جب ادھر آنا ہے تو اپنا رستہ تھوڑا سا چینج کر دینا ہے۔ قرآن پڑھیے آپ کو پتا چل جائے گا۔ یہ کس کی عزت ہے؟ اللہ کے ولی کی، اور ان کی یہ کرامت، ان کی یہ بزرگی، ان کی یہ عزت کس نے بیان کی؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی، اس لیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ لوگوں دیکھ لو جو خدا یہ قدرت رکھتا ہے انہیں 300 سال سلانے کے بعد پھر جگا دیتا ہے، ان کے جسم کو نقصان نہیں ہونے دیتا۔ سن لو اگر تم مر جاؤ گے تو مالک اس بات پہ قادر ہے کہ کل کو قیامت والے دن دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ آگے چلیں، تخت بلقیس اور حضرت آصف بن برخیہ، بڑا مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش آیا۔ ملکہ سبا بلقیس کا سونے چاندی اور طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مرصع تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، یہ تخت بلقیس کا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیے اور تحفے ٹھکرا دیے اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، جب حکم نامہ بھیج دیا آپ کے دل میں خیال آیا، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ علماء سے آپ یہ بات سنتے رہتے ہیں واقعہ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ سب مطیع ہو کر میرے حضور حاضر ہوں؟ یعنی ان کے آنے سے پہلے کون ہے جو وہ تخت میرے پاس لے آئے؟ اللہ اکبر۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑا سرکش جن جو دربار میں موجود تھا، وہ جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ اس جن نے کہا۔ اللہ اکبر۔ جن کا بیان سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت آصف بن برخیہ نے عرض کی، یہ برخیہ کون ہے جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ بندہ کون ہے؟ نبی نہیں، نبی یہ ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ آنکھ جھپکے، آپ کے آنکھ جھپکنے سے قبل میں لے آؤں۔ اللہ اکبر۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روحانی طاقت سے جو اللہ نے عطا کی تھی، بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ وہ تخت زمین کے اندر نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں آنکھ جھمکنے سے پہلے
ایک دم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب سے نمودار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی تخت زمین کے اندر ہی چلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل سے دور آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے؟ ایسی عادت تو نہیں۔ اگر اللہ کے کسی برگزیدہ بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو کیوں نہیں مانتے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلاموں کو جو ان کے مطیع ہیں، ان کے رب کے ماننے والے ہیں، انہیں بھی اللہ نے یہ مقام دیا۔ آئیے اب میں آپ کو اس کی مثالیں حضور کے صحابہ سے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صحیح احادیث میں آپ نے سنی ہوگی، بچپن میں ہم نے کتابوں میں بھی پڑھی وہ بات، اسکول کی کتابوں میں حدیث غار، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ وہ حدیث غار، وہ جو 3 بندے سفر کر رہے تھے، ایک غار میں داخل ہوئے، پتھر آ کے غار کا منہ بند کر دیتا ہے، انہوں نے اپنی نیکیاں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک عمل کی وجہ سے اسے سرکا دیا۔ اسے آج کے کسی مولوی نے بیان نہیں کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے رب کے سچے نبی ہیں، اس سچے محبوب نے یہ ان لوگوں کی کرامت بیان کی ہے، صحیح بخاری میں آج بھی موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت جریج راہب جن پہ یہ الزام لگ گیا کہ یہ بد کردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث مبارکہ کے اندر 3 ایسے بچوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے بچپن میں کلام کیا۔ یہ مسلم شریف صحیح احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخری آیا، وفات کا وقت قریب آیا، تو آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ عائشہ، تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، ایسا کرنا جب میں فوت ہو جاؤں تو جو میری وراثت ہو قرآن مجید کے مطابق تم آپس میں تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ ابا جان 2 میرے بھائی ہیں، عبد الرحمن اور محمد، لیکن میری ایک بہن ہے جن کا نام اسما ہے، حضور مجھے بتائیں میری دوسری بہن کون ہے؟ کتب احادیث اور سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری زوجہ جو بنت خارجہ ہے وہ حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت احادیث سے کون نکال سکتا ہے؟ کوئی کیمروں کی باندھ کرنے والا ملحد یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا اعتراض کرنا چھوڑ دے۔ اچھا، تفسیر کبیر کی 7ویں جلد میں یہ بات موجود ہے کہ مدینہ شریف کے نواحی گاؤں میں آگ لگ گئی، اب وہ آگ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ کے نام خط لکھ کر لوگوں کو وہ خط آگ میں پھینکنے کے لیے کہا۔ آپ نے لکھا کہ اللہ کے حکم سے بجھ جا۔ آج بھی پڑھیے سیرت فاروق اعظم، اس میں لکھا ہے کہ خط ڈالنے کی دیر تھی آگ بجھ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ کوڑا مارا اور فرمایا اسکنی علم عادل علیک، ٹھہر جا، میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت زمین کا زلزلہ ٹھہر گیا۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، دریائے نیل بند ہو جاتا تھا، ایک کنواری لڑکی کا خون ڈالا جاتا تھا، پھر وہ بہتا تھا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل جا۔ خط ڈالنے کی دیر تھی، دریا چل گیا اور آج تک نہیں رکا۔ کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے، آپ خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہاوند میں اسلام کا لشکر جہاد کر رہا تھا، حضرت ساریہ کو آپ نے صدا دی دوران جنگ اور انہیں یہ نصیحت کی، یہ حکم دیا کہ پہاڑ کی اوٹ لے لو۔ انہوں نے وہاں آواز سن کے
آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کو فتح حاصل ہوگی، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ وہ کرامتیں ہیں جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں ایک ایسی عجیب و غریب بات موجود ہے معتبر کتب احادیث کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی جن کا نام حضرت زائدہ تھا۔ وہ کوئی سامان لینے گئی، لکڑیوں کے اٹھانے وقت انہیں تکلیف دشواری ہوئی، اللہ کے ایک فرشتے نے آ کے سلام پیش کیا انہیں۔ جب وہ فرشتہ جانے لگا، آپ لکڑیاں اٹھانے لگی تو وہ لکڑیاں اٹھائی نہیں گئی، وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا یہ لکڑیاں پتھر پہ رکھ دو۔ پتھر کو فرشتے نے حکم دیا کہ جہاں یہ جانا چاہتی ہے وہاں لے جاؤ۔ اب پتھر وہاں سے چلا، لکڑیاں اوپر ہیں، فاروق اعظم کے گھر تک اسے چھوڑ کے گیا۔ اس واقعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے میری امت میں میری ایک غلام عورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم جیسا مقام عطا کیا۔ کرامت کا آپ کو پتہ چل گیا، معجزہ، ارہاس، کرامت۔ آگے ہے معونت، خلاف عادت کاموں کی چوتھی قسم، معونت۔ اگر کوئی خلاف عادت کام کسی عام مومن مسلمان سے ہو جائے تو اسے معونت کہا جاتا ہے۔ مثلا میں انہیں کہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے، یہ میرے لیے دعا کرے اللہ وہ کام کر دے۔ کسی کا میرے لیے، آپ کے لیے، عام مسلمان کا دعا کرنا، دعا کا فوراً قبول ہو جانا، یہ معونت ہے جو عام مسلمانوں سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی پانچویں قسم ہے استدراج، خلاف عادت کاموں کی پانچویں قسم استدراج۔ کسی کافر کے ہاتھ پر اس کے دعویٰ کے مطابق اگر کوئی خلاف عادت کام واقعہ ہو جائے اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی کافر غیر مسلم اگر کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں کام ایسے میں کر دوں گا، وہ کام ہو جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج۔ اللہ اکبر۔ استدراج کا لفظی معنی ہے آہستہ آہستہ بتدریج کسی کو کھینچنا۔ یہ وہ خلاف عادت کام ہیں جو کبھی کبھی کافروں سے سرزد ہوتے ہیں۔ ایسے کام چونکہ ایک کافر میں تمرد اور اسے گمراہی اور کفر کی ظلمتوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ جب ایسا کوئی کام ہو جائے اس کے دل میں مزید تکبر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اسے ظلم کی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کا رسیاں ڈالنا اور ان کا سانپ بن جانا، یہ اس کی مثال ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا سچا واقعہ راجو جوگی والا، وہ استدراج کے ذریعے ہوا میں اڑنے لگا، آپ نے اپنے مبارک جوتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے نیچے لے کے آؤ۔ اللہ کے ولی کی عزت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر پیدا کی، جوتے اوپر گئے، اس کے سر میں برسنے لگے، برسا کے جوتے اسے نیچے لے آئے۔ وہ اس کا ہوا میں اڑنا استدراج ہے اور آپ کے جوتوں کا اوپر جا کے اسے واپس لے کے آنا کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، ایسی ہزاروں مثالیں کرامتوں کی موجود ہیں۔ اگلی بات، آخری، یہ ہے اہانت، چھٹی قسم خلاف عادت کاموں کی۔ جھوٹے نبی سے اگر کوئی خلاف عادت کام وقوع پذیر ہو، ایسا ملعون، کذاب، جھوٹا جو نبوت کا دعویٰ کرے، اگر اس سے کوئی خلاف عادت کام صادر ہو تو اسے اہانت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ایسا خلاف عادت کام ہوتا ہے اہانت، کہ جو وہ دعویٰ کرتا ہے اس کے دعوے کے الٹ ہو جاتا ہے، اس کی بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ کس طرح؟ مسلمہ کذاب کا آپ نے نام سنا ہے کتب احادیث کے اندر، یہ وہ ملعون ہے جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا۔
اسے آ کے کسی کانے شخص نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ کتب احادیث اور سیرت میں لکھا ہے کہ اس نے اس کے لیے دعا کی، اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، دوسری آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ پھر مسلمہ کذاب نے ایک کنویں میں تھوکا کہ دیکھنا میرے تھوکنے سے یہ میٹھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب اس نے کنویں میں تھوکا تو وہ مزید کڑوا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اہانت۔ پھر اس پچھلے دور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی، آن دی ریکارڈ یہ باتیں موجود ہیں، تاریخ کا کتابوں کا حصہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ محمدی بیگم ایک خاتون تھی، لڑکی تھی جس سے یہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمدی بیگم سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اب یہ نبوت کا دعوے دار تھا، لیکن اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہو گیا۔ اس کے ساتھ نکاح نہ ہونا یہ کیا ہے؟ اہانت۔ پھر غلام احمد قادیانی نے دوبارہ یہ دعویٰ کیا کہ جو محمدی بیگم کا خامند ہے یہ مرزا سلطان محمد، یہ 2.5 سال بعد فوت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جھوٹا تھا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا۔ جو اس نے پیشین گوئی کی وہ 2.5 سال میں نہ مرا، لیکن یہ خود مر گیا۔ یہ کیا ہے؟ اہانت، خلاف عادت کاموں کا یہ جو چھٹی قسم ہے، ایسے کاموں کو اہانت کہا جاتا ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ پیشین گوئی کی۔ ایک عیسائی پادری تھا، اتھم اس کا نام تھا۔ 1894 میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ عیسائی پادری اتھم 1894 میں مر جائے گا۔ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ 1894 میں وہ عیسائی نہ مرا، ان عیسائیوں نے باقاعدہ اس کا پھر جلوس نکالا، کافی دیر بعد تک وہ زندہ رہا۔ اس کا اس بات کا بھی پورا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ اہانت۔ اللہ اکبر۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے 15 اپریل 1907 میں ایک اشتہار شائع کیا۔ اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، اہل حدیث عالم دین تھے، ان کے حوالے سے اس نے مخاطب کر کے لکھا کہ اگر میں ایسا ہی کذاب اور جھوٹا ہوں جیسا تم کہتے ہو تو میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر واقعی آپ سچے ہو، جیسا مجھے جھوٹا اور کذاب کہتے ہو، اگر تم سچے ہوئے تو میں آپ کی زندگی میں ہی مر جاؤں گا۔ ساتھ اس نے کہا کہ اگر میں سچا ہوں تو وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں میں نہیں، محض اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جیسے طاعون یا ہیضہ وغیرہ۔ تم ثناء اللہ امرتسری تم ایسی بیماریوں سے مرو گے۔ اس نے یہ دعویٰ کر دیا باقاعدہ ایک اشتہار چھاپ کے۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری زندہ رہے، یہ خود ہیضے کی بیماری سے مر گیا۔ یہ ساری مثالیں میں نے آپ کو یہ دی کہ جھوٹے نبوت کے جو دعوے دار ہوتے ہیں، ان کے خلاف عادت کام ان کی بات کے الٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 6 کے 6 پوائنٹ ہی مکمل ہو گئے ہماری گفتگو کے، پچھلے جمعے آج تیسری نشست ہے۔ ایک تو یہ بات آپ کو سمجھانا مقصود تھی کہ خلاف عادت کام جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں پہ سرزد ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ کسب اختیار اللہ کے نبی کا، ولی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سارا کام اللہ کی قدرت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ جو لوگ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج سے 1500 سال قبل کم و بیش اگر حضور کے صحابہ کے ہاتھوں سے کرامتیں ہو سکتی تھی، اس کے بعد کے اولیاء کرام کے ہاتھوں پہ بھی ہو سکتی، کیونکہ یہ کسی کا ذاتی کام نہیں، اس کی ذاتی طاقت نہیں کہ ہاتھ سے کرامت کا ہو جانا۔
اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، اس کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ کوئی ولی نبی ذاتی طور پر یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کوئی خلاف عادت کام کر دے۔ اگر کوئی چاہے اللہ کا ولی، اس کا کسب، اس کا اختیار ہو سکتا ہے، لیکن اس کام کا خالق اللہ تعالیٰ۔ اس غیر عادت کام کے پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ لہذا میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ اگر ایسے کوئی کام ہو، مثلا آپ یہ کہیں کہ حضرت خواجہ قبلہ عاشقاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے، یہ کرامت بیان کرے، اس کی صحت کے لحاظ سے اگر ایسا واقعی صحت کے لحاظ سے ٹھیک آ رہا ہے، بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ ایک کوزے میں دریا کو بند کر دیا، تو آپ کو یہ سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے ایک کامل ولی ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کرنا چاہا اور ایسا ہوا تو اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرماتی۔ سلطان العارفین اگر کسی کھیت میں کسی شخص سے کہیں وہ مٹی کو پکڑے سونا ہو جائے، تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ سلطان العارفین کا ذاتی اختیار نہیں، اگر ان کی عزت کے لیے مالک نے کر دیا تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی سے کہے جا تجھے اللہ بیٹا دے گا، تو آپ کو یہ ماننا چاہیے اللہ نے اگر اسے بیٹا دے دیا تو وہ اس کا کوئی کمال نہیں، یہ اس مالک کا کمال ہے کہ کسی مسلمان کے کہنے سے اس کی دعا کو قبول کر لے اور اسے بیٹا عطا کر دے۔ بیٹے دینے والا، دولتیں دینے والا، دنیا کے اقتدار دینے والا، دنیا کی ثروتیں دینے والا میرا اللہ ہے۔ لیکن اللہ کے جو بندے ہیں جو اس کی ذات میں فنا ہیں، اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا خلاف عادت کام کہتے جا پتر تینوں فلانی چیز لگ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشی کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے جو بکھرے بالوں والے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں تم پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، جنہیں اچھا نہیں لوگ کہتے۔ حضور کے فرمان کا مفہوم ہے اچھا نہیں سمجھتے۔ گندے مندے کپڑے پہننے والے، بکھرے بالوں والے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ضرور کرے گا، حضور فرماتے ہیں ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے میرا مالک وہ کام کر دیتا۔ یہ حضور کا فرمان کا مفہوم ہے۔ میں کسی ایسی بات کی تبلیغ نہیں آپ کو کر رہا کہ ہر بندہ جو یہ دعوے کرتا ہے جی میرے فلاں حضرت نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے جو یہ دعویٰ جس کے متعلق کیا جا رہا ہے کیا وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، کیا وہ متقی ہے کہ نہیں۔ اگر اسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اگر 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، اسے کلمے نہیں آتے، اسے وضو کا نہیں پتا، اسے غسل کا نہیں پتا، اور مرید یہ کہے کہ میرے حضرت نے فلاں کر دیا، یہ اس پہ لعنتوں کا طوق ہے، اللہ کا فضل نہیں۔ ہر ایسے بندے سے ہم نفرت کرتے ہیں، اسے اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ یہ ساری کرامتیں، ساری عزتیں، ساری برکتیں، یہ سارا سٹیٹس، یہ سارا پروٹوکول اس کے لیے ہے جو متقی ہے، جو متقی ہے، حضور کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کے فرمودات کو ماننے والا ہے، اس کے احکامات کو ماننے والا ہے۔ خالق کائنات ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ جو لوگ شریعت کے تارک ہیں ہم ان کی مخالفت کریں، اور جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، متقی ہیں، ان کی اپنے دل میں حضور کے لیے، اللہ کے لیے اپنے دل میں ان کے لیے عزت کا مقام رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔